زبانی جمع خرچ سے ثابت نہیں ہوتی، سچی محبت کے لیے زندگی لگانی پڑتی ہے۔ ان بڑوں کی سیرت کا ایک پہلو جو آج عرض کرنا ہے، ان بڑوں کی سیرت کا یہ وہ پہلو ہے جس کو اللہ عز و جل نے ایک دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔ اور دلیل کس دعوے کی؟ ظاہر ہے کہ کوئی دعویٰ، کوئی کلیم انسان کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس پر دلیل دیتا ہے۔ ایک انسان نے کہا کہ یہ دن کا وقت ہے، دن کے 1 بج رہے ہیں، اب دلیل میں وہ کہے گا نا کہ سورج نکلا ہوا ہے، روشنی ہے، تپش ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض دعوے اتنے واضح ہوتے ہیں ان کے دلائل دینے کی ضرورت پیش نہیں آتی، لیکن اگر انکار کرنے والا کوئی سامنے موجود ہو تو پھر اس کے بھی دلائل دینے پڑتے ہیں۔ اگر کہ انسان باہر پارک میں کھڑے ہو کر یہ انکار کرے کہ نہیں اس وقت تو سورج نہیں نکلا ہوا، کہاں نکلا ہوا دکھائیں ذرا، ثابت کریں، تو ایسے بیچارے کو پھر ثابت کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ دلیل پیش کریں گے، حالانکہ اس وقت سورج کا چمکنا دلیل کا محتاج نہیں، بغیر دلیل کے بھی، کیونکہ سورج کا نکلنا سورج کی دلیل ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آخری نبی اور رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ اتنی واضح بات ہے کہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ اتنی واضح بات ہے، ہر شریعت میں آپ کی پیشن گوئی اور آپ کی بشارت ملتی ہے۔ لیکن اگر کوئی انکار کرے تو پھر کیا کریں گے؟ کچھ نہ کچھ دلیل تو دینی پڑے گی۔ اللہ عز و جل نے پہلے دعویٰ کیا محمد الرسول اللہ، سورۃ الفتح کی یہ آخری رکوع ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ دعویٰ ہے، اس دعوے کی دلیل کے طور پر اللہ عز و جل نے آگے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی فضیلت کو، ان کی صفات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ صفات دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی۔ فرمایا کہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آگے رکوع چلتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی ان کے صحابہ کرام ہیں، ان کی حالت اور ان کی خوبی کیا ہے کہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں۔ اشد یہ اسم تفضیل ہے، اہل زبان جانتے ہیں کہ کسی معنی میں اضافے کے لیے، زیادتی کے لیے، اشداء بڑے شدید ہیں، یعنی بڑے بہادر ہیں، بڑے سخت ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی لچک نہیں، کوئی مصلحت پسندی نہیں، کوئی کمزوری کا اظہار نہیں، بڑے مضبوط، بڑے بہادر، بڑے شجاع ہیں، لیکن کب؟ علی الکفار، جب ان کا مقابلہ کفار سے ہو۔ یہ مسلمان کی پہلی شان ہے، صحابہ کرام کی پہلی خوبی ہے، جس کو اللہ عز و جل نے حضور کی رسالت کی دلیل کے طور پہ بیان کیا۔ اب اگر ہم اس پر بات کریں کہ صحابہ کرام کا دشمنوں سے کیسا مقابلہ ہوتا تھا اور کیسی صحابہ کرام کی شجاعت تھی، تو بڑا طویل اور لمبا موضوع ہے۔ دوسری بات بیان فرمائی رحماء بینہم، کہ کفار کے مقابلے میں تو بڑے شدید، بڑے سخت روح ہیں، لیکن آپس میں مسلمانوں کا جو باہمی معاملہ ہوتا ہے، باہمی لین دین ہے، رہن سہن ہے، معاشرت ہے، رحماء آپس میں بڑے رحم دل ہیں، بڑے نرم مزاج کے ہیں۔
آپس میں اگر کوئی معاملہ کھڑا ہو جائے، کوئی دشمنی، کوئی ناراضی، کوئی شکوہ شکایت، تو بڑے رحم دل ثابت ہوتے ہیں۔ رحماء بینہم، یہ دوسری صفت جس کو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور ثبوت کے طور پہ اللہ رب العزت نے بیان کیا، اور سارے دنیا کے انسان اس بات کو جانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی شخص بھی، کوئی ایک عام انسان بھی کبھی کسی دعوے کی دلیل کو کمزور دلیل پیش نہیں کر سکتا، کسی ایسی چیز کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا جو دلیل بن ہی نہیں سکتی۔ اگر ایک عام انسان ایسا نہیں کر سکتا تو خالق عز و جل ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ ایک طرف اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف صحابہ کرام کی صفات بیان کی جائیں کہ کفار کے مقابلے میں شدید ہیں، آپس میں رحم دل ہیں، تم دیکھو گے کہ ہر وقت اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہتے ہیں، ان کے چہروں پر تم سجدوں کے عبادت کے نشانات دیکھو گے۔ یہ ساری ان کی صفات تورات اور زبور و انجیل کے اندر بھی بیان کی گئی۔ یہ سارے رکوع میں اللہ پاک اصحاب پیغمبر کی جن خوبیوں کو بیان کر رہا ہے، اگر یہ خوبیاں موجود نہ ہوں یا ان کا انکار کیا جائے تو پھر یہ ایسے ہی ہے کہ معاذ اللہ دعویٰ تو پیش کیا لیکن دلیل کے بغیر پیش کیا، یہ دلیل ٹھیک نہیں ہے، اور دنیا کی کسی عدالت میں پھر اس دعوے کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے پوری امت مسلمہ کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام اور اہل بیت علیہم الرضوان یہ اسلام کے سب سے پہلے گواہ ہیں، اسلام کے سب سے پہلے گواہ ہیں، ان کی گواہی سے اسلام سچا دین ثابت ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے ہمیں قرآن ملا ہے، انہی ہاتھوں سے ہمیں نبی کا فرمان، ہمیں احادیث ملی ہیں، انہی ہاتھوں سے ہمیں فتاوی اسلام میں حاصل ہوئے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اسلام کے اولین گواہ صحابہ کرام اہل بیت علیہم الرضوان اگر ان کی عدالت اور ان کی سچائی پر کوئی آنچ آ جائے تو پوری دنیا میں پھر اسلام کے اوپر آنچ آئے گی، کیونکہ اگر پہلے گواہوں کو کوئی جھوٹا کہہ دے خدا نخواستہ تو پھر دعویٰ کیسے سچا ثابت کریں گے۔ آج قرآن پاک سچا کلام ہے، ہمارے پاس کیا ثبوت ہے؟ ہم تو اس وقت نہیں تھے، تو جن ہستیوں نے زندگیاں لگائیں یہ ان کا احسان ہے کہ آج دین اسلام ہمارے پاس صحیح سچی اس حالت میں ہے جس حالت میں اللہ رب العزت نے اس کو نازل فرمایا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک یہ مسلمانوں کی خوبیاں اتنی اہم ہیں کہ پروردگار عالم ان خوبیوں کو اپنے نبی کی رسالت کی گواہی کے طور پر پیش کر رہا ہے۔ یہ دونوں معاشرتی خوبیاں ہیں جو بالکل ابتدائی ہیں۔ کفار کے مقابلے میں آپ کی پالیسی کیا ہونی چاہیے، اور رحماء بینہم کی روشنی میں مسلمانوں کے آپس کے معاملات، مسلمانوں کی معاشرت کیسی ہونی چاہیے۔ یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ خارجہ پالیسی اور داخلہ پالیسی دونوں کو اللہ نے اس قرآن میں بیان کر دیا کہ مسلمان قوم کا تعلق دشمن کے ساتھ اور جو اس سے لڑنے کے لیے آئے اس سے کیسا ہوگا، اور مسلمانوں کا آپس میں رہن سہن کیسا ہوگا۔ اور آج اسی کا مطالبہ امت مسلمہ سے ہے، آئندہ آنے والا دور اسی کی طرف ان امت مسلمہ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ دور جب بھی آئے گا حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا لشکر، اہل اسلام سچے کھرے پکے ایمان والے جو ان کا ساتھ دیں گے، ان کے اندر بعین ہی یہی خوبیاں پائی جائیں گی۔ ان کے ساتھ صرف وہی مسلمان ٹھہر سکیں گے کہ جن کے اندر یہ خوبیاں پائی جائیں گی کہ دشمن سے ڈرنا نہیں ہے لیکن آپس میں محبت، احترام اور رحم دلی کے ساتھ رہنا ہے۔ اگر معاملہ الٹ ہو جائے، جیسا کہ آج افسوس سے دیکھنا پڑتا ہے کہ دشمن کے مقابلے میں تو کمزور، نرم دل، شیریں گفتار، شیریں مزاج دشمن کے مقابلے میں، لیکن آپس میں بات آ جائے تو اینٹ کا جواب پتھر سے۔ لیکن سچے ایمان والوں کو اللہ نے یہ خوبی دی ہے
اور اللہ کو ان کی یہ خوبی انتہا کی پسند ہے کہ آپس میں رحم دل ہیں لیکن کفار کے مقابلے میں بڑے مضبوط اور توانا ہیں۔ اب آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیے کہ صحابہ کے آپس میں معاملات محبت کے تھے، پھر صحابہ اور اہل بیت کے آپس میں محبت اور رحم دلی کے معاملات تھے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام سے، اہل بیت سے، آل رسول سے کتنی محبت تھی، اور اہل بیت کو بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کتنی محبت تھی، رحماء بینہم کی مثال ہمارے سامنے ثابت ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے جا رہے ہوتے ہیں اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسۂ رسول کھیل رہے ہیں، چھوٹے معصوم بچے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت حسن کو اٹھا لیتے ہیں، اٹھا کے اپنے سینے سے لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں۔ حضرت علی بھی ساتھ کھڑے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق مسکرا کے فرماتے ہیں کہ یہ حسن، یہ عظیم شہزادہ، یہ عظیم بیٹا، یہ تو حضور کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ نہیں ہے۔ از راہ مزاح، از راہ شفقت و محبت حضرت حسن کو پیار کر کے آپ یہ فرماتے ہیں۔ حضرت علی پاس کھڑے ہو کے سن رہے ہیں اور وہ بھی سن کے مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ حضرت حسن و حسین سے حضرت ابو بکر صدیق کو اتنی محبت تھی کہ ساری زندگی خلافت کے زمانے سے پہلے بھی اور زمانہ خلافت میں بھی ہمیشہ ان نواسوں سے حضرت ابو بکر صدیق محبت کا اظہار فرماتے، ہمیشہ ان کی فکر کرتے، ان کے رہن سہن کی، ان کی ضروریات کی اپنی خلافت میں فکر فرماتے، اور جو مال غنیمت حاصل ہوتا، جو وظائف صحابہ، بڑے بڑے صحابہ کو دیے جاتے، وہی وظائف اپنے زمانے میں حضرت حسن و حسین کو بھی عطا فرماتے۔ اور تینوں خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہما اجمعین، اپنے زمانہ خلافت میں ان اللہ کے نبی کے نواسوں سے بے پناہ محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ یمن سے لباس آیا، بڑا قیمتی نفیس لباس، اس کو عربی میں حلہ کہا جاتا ہے، جبہ نما لباس آیا، اور چونکہ وہ بڑے آدمیوں کے قد کاٹ کا تھا، صحابہ کرام کو، باقیوں کو جن کو مل سکتا تھا، جن کا حق تھا، ان کو دے دیا گیا۔ حضرت حسن و حسین کو جب حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو حضرت حسن و حسین کو کے لباس، چونکہ وہ ان کے قد کاٹ کے مطابق نہیں تھا، یہ چھوٹے تھے، تو دیکھ کر بے چین ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق بے چین ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کی، حضرت کیا بات ہے، پریشان ہیں؟ فرمایا کہ پریشانی اس بات کی ہے کہ باقیوں کو تو مل گیا، لیکن چونکہ یہ چھوٹے تھے، بچے تھے، اس لیے ان کو نہیں مل سکا۔ اب جب تک ان دونوں کو وہ لباس نہیں ملے گا، مجھے چین نہیں آئے گا۔ چنانچہ آپ نے یمن احکامات جاری کیے کہ ان بچوں کے سائز کے مطابق، حجم کے مطابق لباس منگوایا جائے۔ وہی لباس یمن سے منگوایا۔ جب ان حسن و حسین نے اس لباس کو پہنا، صحابہ کرام کہتے ہیں اس وقت حضرت عمر فاروق کی پریشانی کا خاتمہ ہوا، کہ حالانکہ معصوم بچے تھے، اور پھر جب انہوں نے وظائف مقرر کیے تو حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہ کو بھی وہ وظائف عطا کیے گئے جو بڑے بڑے جرنیل اور مجاہدین صحابہ کرام کو عطا فرمائے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جو بدری صحابہ، جو صحابہ کرام بدر میں شریک ہوئے تھے، ان کا جو مقام و مرتبہ تھا، اس مقام و مرتبہ کے مطابق ان کے لیے وظائف زیادہ مقرر کیے گئے، تو بدری صحابہ کے برابر حضرت حسن و حسین کے وظائف کو حضرت عمر فاروق نے مقرر کیا ہے۔ اسی طرح دور عثمانی میں بھی آپس کی محبت کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اہل بیت علیہم رضوان کی بھی بڑی بے پناہ محبت تھی ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کی لخت جگر، یعنی ان کی صاحبزادی حضرت فاطمہ سے زیادہ افضل کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اور بہت ساری ایسی سیرت کی باتیں ہیں جو ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے بیان فرمائی ہیں۔
آپ فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بالکل حضور کی سیرت کے مشابہ سیرت رکھتی تھی، حتیٰ کہ آپ کا چلنا پھرنا بھی کانا مشیہ مشی رسول اللہ، کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چلنے کا انداز 100% حضور کے چلنے کے انداز جیسا تھا، کہ بالکل اپنے والد گرامی والد محترم کے سیرت اور آپ کی صورت کے اندر ڈھلی ہوئی تھی۔ فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح اہل بیت علیہم الرضوان کی طرف سے صحابہ کرام کے لیے بڑی محبت تھی۔ قرآن نے کہا رحماء بینہم، ان کے دلوں میں باہمی رحمت ہے، باہمی طور پر محبت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کی خلافت کا آغاز ہوا، آپ خلیفۃ المسلمین خلیفۃ المؤمنین بنے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے دن ہی آپ کی خلافت پر بیعت فرمائی، لیکن اس کا اظہار تقریباً 6 ماہ کے کچھ عرصے کے بعد فرمایا، لیکن بیعت پہلے دن ہی فرمائی۔ بعض لوگ آئے حضرت علی کے پاس اور عرض کیا کہ اگر آپ ہمیں حکم کریں تو ہم مدینے کو گھوڑوں اور فوجیوں سے بھر دیں اور خلافت کو آپ کے لیے خالی کر دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، اگر میں ابو بکر سے بڑھ کر کسی کو خلافت کا مستحق سمجھتا تو تم سے پہلے بڑھ کر میں یہ کام خود کر لیتا، لیکن جنہیں اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے مصلی کا امام بنانا پسند کیا اپنی زندگی میں، اور ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمر مبارک کے ظاہری عمر مبارک کے آخری ایام میں شدید بیمار تھے، اور آپ کے حکم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی موجودگی میں آپ کے مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت فرمائی، اور تمام صحابہ بشمول حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ جن کو حضور نے اپنے مصلی کے لیے اور دین کے لیے ہمارا امام بنایا ہے، علی ان سے بڑھ کر کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا، اور ساری زندگی ان کے احکامات کے مطابق چلتے بھی رہے۔ جہاد کے مواقع آتے جہاد میں شریک ہوتے، جہاں مشاورت لی جاتی مشاورت دیتے، ساتھ دیتے، ہمیشہ تینوں خلفائے راشدین کا ساتھ دیا، پوری جرت کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری سچائی اور انصاف کے ساتھ۔ اور ان حضرات کا بھی کیا تھا کہ ان کے مشاورت کو ہمیشہ ترجیح بھی دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جب بھی کوئی مشاورت ہوتی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بغیر کبھی ان کی مشاورت، ان کی میٹنگز مکمل نہ ہوتی۔ حضرت علی کی مشاورت کو اہمیت دی جاتی، ایک نہیں ایسی درجنوں مثالیں ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بیت المقدس کے فتح کرنے کا زمانہ جب وقت آیا تو حضرت عمر فاروق نے مشورہ کیا کہ بتائیے کہ کس طریقے سے ہم اس کو وہاں، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ آپ اپنے امیر المؤمنین کو بھیجیں، تو امیر المؤمنین کا وہاں جانا مناسب ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے مختلف آراء پیش کی۔ کئی حضرات کی رائے یہ تھی کہ امیر المؤمنین نہ جائیں، امیر المؤمنین وہاں نہ جائیں تاکہ ان یہودیوں کو اوقات پتہ چلے، اپنے کسی کو نائب بنا کر بھیجیں۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ نہیں، امیر المؤمنین کو خود جانا چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تمام صحابہ کی رائے کو چھوڑ کر حضرت علی کی رائے پہ عمل کیا، اور پھر اس رائے پہ عمل کرنے کے اثرات اور ثمرات دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ حضرت عمر فاروق اپنے اسی سادہ لباس کے اندر، آپ کو مشورہ دیا گیا کہ آپ امیر المؤمنین اپنا لباس، شاہی لباس پہن کر جائیں تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ امیر المؤمنین کی شان و شوکت کا۔ آپ اس پہ سخت برہم ہوئے، سخت ناراض ہوئے، اور وہ تاریخی جملہ کہا جس سے پہلے یہ بھی فرمایا کہ اگر مجھے آپ کے مقام کا خیال نہ ہوتا تو میں تھپڑ رسید کر کے آپ کا چہرہ پھیر دیتا۔ یہ غصے سے فرمایا، اور فرمایا کہ ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت عطا فرمائی ہے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، ہم ذلیل لوگ تھے، ہمیں تو عزت ملی ہے اسلام کی وجہ سے۔
اور اگلی بات فرمائی کہ جو امت مسلمہ میں سے بھی جو شخص بھی، جو خلیفہ بھی، جو بادشاہ بھی، قیامت تک کے لیے آپ نے فرمایا کہ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کرے گا، اللہ اس کو اسی طرح ذلیل کر دے گا جیسے پہلے ذلت کا شکار تھے۔ یہ تاریخی جملہ فرمایا مجھے اس شاہی لباس کی ضرورت نہیں، اسی طرح وہی لباس، بس وہی موٹا اور کئی پیون لگے ہوئے اس لباس کو دھلوایا گیا، اور امیر المؤمنین پوری دنیا کے حاکم وقت خلیفۃ المسلمین نے اپنا وہی سادہ پرانا پیون زدہ لباس دھو کر اس کو زیب تن کیا اور ساتھ اپنے غلام کو لیا۔ اب یہ آقا اور غلام جا رہے ہیں۔ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اب دونوں بحیثیت انسان، جب دونوں چلیں گے تو تھکاوٹ دونوں کو ہوگی، گرمی دونوں کو لگے گی، تو انسانی حقوق کیا ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام سے کہا کہ تھوڑی دیر تم سواری پر بیٹھو، میں اس کی نکیل تھام کے چلوں گا، کچھ دیر میں بیٹھ جاؤں گا۔ تو یوں باریاں لگاتے رہے اور چلتے رہے، سفر کرتے رہے، اور اتفاق اللہ کا ایسا، اللہ کی طرف سے ایسا کہ جب یہودیوں سے بات چیت کرنے کا وقت آیا، قریب پہنچے بیت المقدس کے پاس، تو اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی پیدل چلنے کی باری تھی اور غلام کے سواری پر بیٹھنے کی باری تھی۔ اب یہودیوں نے جب یہ دیکھا کہ امیر المؤمنین جانور کی نکیل تھام کے چل رہے ہیں، تو ان یہودی ربیوں نے، ان یہودی علماء نے اپنی کتابیں کھول لی اور کہا کہ یہ نشانی یہاں لکھی ہوئی ہے کہ جب یہ خلیفہ آخری رسول کے خلیفہ جب بیت المقدس فتح کریں گے تو اس شان سے فتح کریں گے کہ غلام سواری پر بیٹھا ہوگا اور خلیفۃ المسلمین اس سواری کی لگام تھام کے آ رہے ہوں گے۔ نشانی پوری ہو گئی ہے۔ اب ساری نشانیاں جو کتابوں میں موجود تھی، ان یہودیوں نے دیکھا، جانچا، پرکھا، سوالات پوچھے، امتحان لیا، سب پوری ہو گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک نشانی پوری نہ ہوئی۔ ان ربیوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے کہ اس خلیفۃ المسلمین کے کپڑوں پر اتنے پیوند لگے ہوں گے، ان میں سے ایک پیوند کم ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ پیوند کسے کہتے ہیں؟ پیوند وہ جو ہمارے ہاں لباس کو رفو کر دیا جاتا ہے، کپڑا پھٹ جائے تو اس جیسے کپڑے کے ساتھ اس کو جوڑ کر اس کو سلائی کر دیا جاتا ہے، رفو کر دیا جاتا ہے، پیوند لگے ہوتے ہیں۔ تو ایک پیوند کم ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قربان جائیے، یہ مشورہ کن کا تھا؟ حضرت علی کا مشورہ تھا۔ نقطہ وہی ہے کہ ان کی آپس میں محبت کے ثمرات اور برکات کیا تھے۔ آپ نے اپنے دامن کو اٹھا کے دکھایا کہ باقی پیوند تو تمہیں ظاہر میں نظر آ رہے ہیں، جو پیوند کم ہے وہ اندرونی سطح پہ لگا ہوا ہے۔ تو وہ پیوند پورے ہو گئے اور یہودیوں نے بیت المقدس کی چابیاں، فلسطین کی حکومت بغیر جنگ کے حضرت عمر فاروق کے حوالے فرما دی، اور یوں بیت المقدس اسلامی سلطنت کے تحت شامل ہو گیا۔ تو یہ اسلامی تاریخ کے وہ روشن باب کہ امت مسلمہ کی آپس میں محبت کیسی تھی، آپس میں مشاورت کیسی تھی۔ قرآن نے کہا رحماء بینہم، صحابہ اور اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ آپس میں ایک تھے۔ اللہ کے نبی نے ان کو ایک بنایا تھا۔ آج اسلام دشمنی کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں دست و گریباں دکھایا جائے، اس چیز کو اچھالا جائے کہ فلاں جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین، وہ چند منافقین کے ٹولے کا اثر تھا، ختم ہو گیا۔ یقیناً جانی مالی نقصان ہوا، لیکن چند ایک ناراضگی کے واقعات کی وجہ سے تمام صحابہ اہل بیت کے اوپر آپس کی دشمنیوں کے فتوے صادر کر دینا، یہ اسلام دشمنی بھی ہے اور قرآن مخالفت بھی ہے۔ اللہ پاک تو حضور کی رسالت کی گواہی کے طور پر کہتے ہیں کہ وہ سب آپس میں رحم دل تھے، لیکن اگر ان کی رحم دلی کا انکار کیا جائے تو حضور کی رسالت کا بھی ایک طرح سے انکار ہے، اور امت مسلمہ بے یار و مددگار رہتی ہے۔ تو ہمیں آج اپنے ان بڑوں سے سب سے پہلے نبی مکرم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو اپنے لیے مشعل راہ بنانا ہے، اور پھر ان کے بعد ان کے تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت آل رسول علیہم الرضوان، ان کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے۔ یقین کیجئے کہ ان کی سیرت کا ایک ایک پہلو
ایک ایک نقطہ، ان کی ایک ایک عادت، ایک ایک حسنہ، صفات حسنہ وہ ایسی ہے کہ اگر آج امت مسلمہ اس کو اپنا لے تو چاہے مادی ترقی نہ ہو پھر بھی امت مسلمہ کو اللہ اپنی نصرت سے فتح یاب فرمائے گا۔ اس کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، افغانستان کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ پوری دنیا کی طاقت لگ گئی۔ اس وقت دنیا میں جتنی مادی عسکری دفاعی طاقت ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت ہے، سارے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے ایڑیاں رگڑی ہیں اور جدید ترین اپنا جتنا ویپنز تھے، جتنی ٹیکنالوجی ساری استعمال کی، لیکن وہاں سے آخر کار ذلیل و رسوا ہو کر نکلے اور جن مسلمانوں پہ ظلم کیا گیا، جن کے گھر پہ حملہ کیا گیا، انہوں نے تو اپنے گھر کا دفاع کیا ہے۔ آج بعض میڈیا چینلز پہ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ فلاں طالبان نے فلاں حصے پہ قبضہ کر لیا، کابل پہ قابض ہو گئے۔ وہ قابض نہیں ہیں، وہ تو اپنے گھر کا دفاع کر رہے ہیں۔ اگر چور اور ڈاکو کسی کے گھر پہ حملہ کرے اور گھر والا اپنا دفاع کر کے چور ڈاکو کو مار کے باہر نکال دے تو کوئی نہیں کہے گا کہ اپنے گھر پہ قبضہ کیا، اپنا حق لیا۔ ان کا گھر تھا، دشمن باہر سے حملہ آور ہوا تھا اور کفر کے نام پر آیا تھا، یہ اسلام کے نام پر تھے۔ اللہ نے ہزار کمزوریوں کے باوجود ان کو فتح یاب فرمایا۔ اب ہم مسلمانوں کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کا یہ معجزہ ہمیں دکھایا ہے۔ یقیناً یہ فتح کسی معجزے سے کم نہیں۔ دیکھیے، انسانی ناطے کے تحت ہر سسٹم میں بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ کسی کی سیاسی پالیسی سے آپ کو اختلاف رائے کا، مجھے اور ہر صاحب بصیرت کو حق حاصل ہوگا، لیکن مجموعی طور پر اللہ پاک نے اپنی قدرت کا یہ معجزہ ہمیں دکھایا ہے، اور اس معجزے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اگر مسلمان آپس میں یکجان ہو جائیں، آپس میں رحم دل ہو جائیں، ایک دوسرے کے حقوق پورے کرنے لگ جائیں اور دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے، مسلمانوں میں سے منافقین اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی منافقت نہ پھیلائیں، تو اللہ کے فضل سے یہ امت مسلمہ اس کو کوئی دنیا کی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اللہ کی مدد و نصرت شامل حال رہتی ہے، اور یہی زندگی کا خلاصہ ہے صحابہ اور اہل بیت کی، کہ جو ان کی آپس میں محبت تھی، رحماء بینہم اشداء علی الکفار۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے بڑوں کے صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني اقبل صلاة